لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين علماء کا پرانے اساتذہ کا ایک بڑا پیارا طریقہ تھا کہ جب وہ سبق پڑھانا چاہتے طلباء کتابیں لے کر حاضر خدمت ہوتے تو سبق پڑھانے سے پہلے کوئی تھوڑی خوشطبی فرما لیتے کوئی علمی لطیفہ بیان فرما لیتے کوئی مختصر سی حکایت بیان فرما لیتے تاکہ طالب علم ایک تو استاد سے مانوس ہو جائے دوسرا اس کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو وہ بات سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو مکمل طور پر تیار کر سکے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس شریف میں صحابہ کرام سے ہلکی پھلکی خوشطبی فرمایا کرتے تھے میں ایک آج انوکھا موضوع لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے موضوع بڑا اہم ہے اور ممبر پر غیر اہم بات کرنی بھی نہیں چاہیے بہت اہم بات اس کو مولا روم رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی حکایت میں بڑے سے بڑا مشکل مسئلہ بیان فرما دیتے ہیں تو مثنوی شریف کی ایک حکایت میں پہلے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے انہوں نے لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک تاجر تھا اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا وہ باتیں کرتا بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہر آنے جانے والے کے ساتھ مالک کے ساتھ السلام علیکم بھی کہتا کوئی السلام علیکم کہتا تو جواب بھی دیتا خیریت بھی پوچھتا
مالک کو تاجر کو طوطا بہت پیارا تھا، بہت پیارا لگتا تھا، گھر میں رونق ہے اس طوطے کے ساتھ۔ وہ دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لاؤں گا، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی فرمائش کے مطابق۔ تیری کوئی فرمائش ہے تو وہ بتا تاکہ میں تیرے لیے بھی کوئی تحفہ لاؤں۔ طریقہ ہے نا، دوسرے ملک سے آدمی آئے تو دوستوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ آج کل تحفہ تو نہیں لاتے، بیماری لاتے ہیں، اور وہ موبائل کی بیماری ہے جو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، دعا بھی مانگنے نہیں دیتا، کسی اچھی مجلس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ اب تو بات کرنے کا ذوق ہی ختم ہو گیا کہ ایک اچھا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور کسی کی جیب سے گھنٹی بجنی شروع ہو گئی، وہ موبائل لے کر باہر بھاگ گیا۔ بلکہ ایک جو وبا کی صورت میں بیماری آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو نے بڑا مختصر سا تحفہ، مختصر سی فرمائش کی کہ اس ملک میں جب جاؤ تو شہر سے باہر نکل جانا، جہاں زیادہ درخت ہوں وہاں تمہیں پرندے نظر آئیں گے، ان میں طوطے بھی ہوں گے، تو ان کو میرا سلام کہنا، بس میری اتنی فرمائش ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، سنا عمرے پر جا رہا ہے، جب مدینہ پاک جائے نبی پاک کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ملا جانے والا، باتیں صبا کا چوکا گزرا، کہا صبا جا رہی ہے میرا سلام عرض کر دینا۔ نسیمہ جانب بدہا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زی روح لطف سوئے من نظر کن۔ اللہ ببری کان مشتاقم دراجہ، فدائے روضہ خیر البشر کن، مشرف گرچہ شد جامیز لطفا، خدایا ایک رب بار دیگر کن۔ سبحان اللہ۔ تاجر چلا گیا، جب کام سے فارغ ہوا تو شہر سے باہر نکل گیا، دیکھا درخت ہے، بہت سے گنے، باپ پرندے ہیں، طوطے بھی ہیں۔ اس نے ایک طوطے کو سلام کیا کہ میرے پاس ایک طوطا ہے، وہ تجھے سلام کرتا ہے۔ وہ طوطا درخت سے گرا مر گیا، بڑا افسوس ہوا، معلوم تھا یہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ افسوس کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ تحفے طاہر سب گھر والوں نے تقسیم کر دیے۔ طوطے نے پوچھا میرا پیغام پہنچایا تھا؟ انہوں نے کہا تیرا پیغام تو پہنچایا تھا، لیکن بڑے افسوس والی بات ہے کہ جس طوطے کو میں نے تیرا سلام دیا ہے وہ گر کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ طوطا بھی مر گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا اب باتیں کون کرے گا، اب میرا دل کون بہلائے گا۔ پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کو پکڑا، چھت پر پھینک دیا، وہ بڈیر پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو مر گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا مجھے کوئی اس منطق کی سمجھ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا مسئلہ میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ میں نے اس طوطے کے نام پیغام بھیجا ہے۔ ایک انسان جب کسی پرندے کا پیغام لے جاتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندہ اس انسان کی قید میں ہے۔ اس طوطے نے سمجھ لیا کہ جس نے سلام بھیجا ہے وہ قید میں ہے، اور سلام اس لیے بھیجا ہے کہ کوئی طریقہ بتا کیسے رہائی حاصل کرو۔ وہ مر گیا، مرا نہیں، تجھے نظر آیا مر گیا، اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے اگر رہائی چاہتا ہے تو بھی مر جا، اور جب میں مر گیا تو نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں آزاد ہوں کھلی فضا میں۔ بولتا تھا تو قید تھا، چپ کر گیا تو آزاد ہو گیا۔ میری آج کی تقریر کا یہ موضوع ہے، بولتا رہے گا قید میں رہے گا، شیطان کی قید میں رہے گا، چپ کر جائے گا رحمان کی محبت میں آ جائے گا۔ آؤ حدیث پاک کی طرف، آؤ قرآن پاک کی طرف۔ میرے رب نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
تیری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے تیرے پاس دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں بات کیسی کہہ دی، بھول گئے، لیکن فرشتوں نے ہماری بات کو محفوظ رکھا ہے۔ اس نے اچھی بات کی ہے، غلط بات کی ہے، حق کہا ہے، باطل کہا ہے، سچ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے۔ اللہ اکبر! رب کے دو فرشتے 24 گھنٹے ہمارا پہرا دے رہے ہیں، اور ہماری زبان سے ہر نکلنے والا لفظ اچھا ہو دائیں کرنے والا لکھتا ہے، اچھا نہ ہو بائیں کرنے والا لکھ لیتا ہے۔ اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن ہے اور شارح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ فرماتے کہ رسول پاک نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ حدیث ایک ہے، ایک حدیث میں 3 حدیثیں ہیں، فرمان ایک ہے لیکن ایک میں 3 فرمان ہے۔ نبی پاک نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے سرکار نے کیا پیارے پیارے ارشاد فرمائے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تیرے گھر کوئی بھی آ جائے، دشمن بھی آ جائے، وہ تیرا مہمان ہے، اس کی عزت کر۔ سبحان اللہ! یہ حضور نے صرف فرمایا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر! ابو جہل جیسا بے ایمان، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، صاحب قرآن کا دشمن، ہمارے دین کا دشمن، اذیت پہنچانے والا، اور مکے میں سب سے زیادہ کفار کی رہنمائی اور ترجمانی کرنے والا ابو جہل، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، جن کا نام اکرمہ تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مجھ سے حضرت اکرمہ کے اسلام لانے کا۔ پہلے تو ڈر کر بھاگ گئے نا، مکہ فتح ہو گیا، تلواریں مسلمانوں کی آ گئی، اب ہم نہیں بچیں گے، بھاگ گیا۔ اس کی بیوی مسلمان ہوئی اور حضور سے اس کی اپنے شوہر کی پناہ مانگی۔ بیوی نے اپنے شوہر کی پناہ مانگی، اور ساری جہان کو پناہ دینے والے نبی نے دشمن کو پناہ دے دی۔ یہ بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں، چھوٹے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اکرمہ کو لینے کے لیے بیوی جاتی ہے، اور سرکار نے اپنا امامہ شریف عطا فرمایا۔ اکرمہ نہیں مانے گا، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، اس لیے اسے ظلم بڑے ڈھائے ہیں۔ لیکن جب میرا امامہ کو پیش کرے گی، وہ دیکھے گا تو وہ مان جائے گا کہ یہ میری بیوی سچ کہتی ہے، نبی نے مجھے امان دے دی۔ ایسا بھی کوئی کریم دیکھنے میں آیا ہے؟ اکرمہ ساحل سمندر پر پہنچ چکا ہے، تاکہ میں کسی جہاز میں بیٹھ کر کہیں کسی اور ملک نکل جاؤں، جان کو بچاؤں۔ بیوی بدبخت پہنچ گئی، انہوں نے کہا ٹھہر جائے اکرمہ، میں تیرے لیے امان لے کر آئی ہوں۔ امان نہیں، میں زندگی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ زندگی کا پیغام ہے، تو موت کی تیاری کر رہا ہے، نبی پاک زندگی بانٹ رہے ہیں، حیات نو کا پیغام دے رہے ہیں۔ اکرمہ نے واپس جب آیا تو میرے سرکار اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، اور حضور کی حجرہ مبارک ہے، کوئی قالین نہیں، فرنیچر نہیں، چارپائی تک نہیں، گدا تک نہیں، صرف اپنا ایک گدا ہے جس پر سرکار بیٹھتے ہیں، کچا فرش ہے میرے نبی کا، دونوں جہانوں کے سردار کا، عرش کے وکیل کا، لامکان کی خلوتوں میں جانے والے کا، خدا کے محبوب کا، جو خاک نشین ہوتا ہے وہی عرش نشین ہوتا ہے۔ ہم تو کچے فرش پر سجدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ہماری پوشاک خراب ہوتی ہے، چھوٹے موٹے مکانوں میں رہنے والے نہیں، ہمارے لیے بڑی بڑی کوٹھیاں ہونی چاہیے۔ اللہ! کوئی بات نہیں، یہ کوٹھی پاک ہو جائے، بے شک کوٹھی میں رہو۔ میری بات سمجھ
اکرمہ واپس آتا ہے، سرکار کی نظر پڑتی ہے، حضور فوراً تیزی سے اٹھتے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے سلاطین وقت کے لیے پیغمبر نہیں اٹھتا، اپنے غلام کے لیے اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے، نیاز بن بن کر آ کر، ہتھیار ڈال کر آ رہا ہے، ماضی پر افسوس کر کے آ رہا ہے۔ اٹھے حضور، مرحبا بالراکب المہاجر، میں آنے والے اس سوار کو، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور روایات میں آتا ہے دوستو، سننے والی صرف باتیں نہیں، عمل کرنے والی باتیں ہیں۔ یوں سیرت انسان کی نکھرتی ہے۔ سرکار نے اپنا گدا اس کو دے دیا، ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور سرکار نیچے بیٹھ گئے۔ یہ اخلاق ہو پھر دین پھیلتا ہے۔ دین تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمائے جو بھی آئے نا تمہارے پاس مہمان، اس کی عزت کرو۔ دوسرا ارشاد گرامی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو نہ ستا، اذیت نہ پہنچا۔ میرے نبی سے بڑھ کر تیرے معاشرے کو خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ نعرے لگانے والے، دعوے کرنے والے، ووٹ لینے والے تیرے پاس بڑے آئیں گے، لیکن تیرا خیر خواہ اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ پہچان کون ہے تیرا خیر خواہ؟ اللہ خیر خواہ، اللہ کا رسول خیر خواہ ہے۔ پیاری بات فرمائی نا، فلا یؤذ جارہ، پڑوسی کو نہ ستا۔ انشاءاللہ پڑوسی کے حقوق کا بھی بیان ہوگا۔ نمبر 3، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو بات کر تو اچھی کر، ورنہ خاموش ہے۔ بات کر اچھی کر، خاموشی سے اچھی بات اچھی ہے، خاموشی سے اچھی بات اچھی ہے، اور بری بات کرنے سے خاموشی اچھی ہے۔ اچھے دوست کے پاس بیٹھنا تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے، اور برے دوست کے پاس بیٹھنے سے خلوت میں رہنا اچھا ہے۔ یہ نسخے ہیں پرانے، تیری دنیا ہوگی نئی، ہاں سائنس کی دنیا، جدید آلات۔ ایک بات کہہ دوں، ہم بڑے خوش نہیں کہ یہاں بیٹھ کر اپنے دوست سے امریکہ میں بات کر رہے ہیں، جاپان میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلے نہیں تھا، صحت میں بڑی ترقی تھی، مٹی کے دیے گھروں میں چلتے تھے، بٹن دباؤ روشنی ہوگی، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کہیں جانا ہے جو مہینے میں سفر ہوتا وہ ہم دنوں میں کر لیتے ہیں، بڑی سہولتیں ہیں نہیں؟ بٹن دباؤ، کپڑے دھل گئے۔ اگر یہ چیزیں واقعی زیادہ اچھی تھی نا، اللہ اپنے رسول کو دیتا۔ جی کچھ سوچنے کا ہے، موقع کہتے موقع، جو کچھ آج ہمیں ملا ہوا ہے، اگر یہ واقعی اچھا ہے تو اللہ اپنے رسول کو، حبیب کو دیتا۔ جو اپنے رسول کو دیا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ نہیں سمجھے؟ اپنے رسول کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب فیشن بن گیا، امیر بچے بھی اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسوں میں نہیں بھیجتے، سکولوں میں بھیجتے ہیں۔ غریب بچوں کے ساتھ امیر کا بیٹا پڑھ بھی نہیں سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، کیسا وقت آ گیا جی! مدرسے اب خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور سکولوں میں اب رش بڑھتا جا رہا ہے، فیسیں زیادہ، ادھر فیس کوئی نہیں۔ ایک حدیث پاک، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اتدرون، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے، ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے؟ صحابہ خاموش ہے ادب کی وجہ سے،
فرمایا تقوی اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری، وحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ جی ہم اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے مکان پر گئے، اس نے خوش آمدید کہا، دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، چائے کو تکلف پیش کی، ہم کہتے ہیں یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کا ایک جز ہے، میری بات سمجھنا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن پہلا خلق کیا ہے؟ نبی نے جو فرمایا، جو بھی مسلمان السلام علیکم کہے خندہ پیشانی سے مسکرا کر جواب دو، پہلا۔ پھر اس مہمان کو بٹھاؤ، اس کی خیریت دریافت کرو، اس کی تواضع کرو، رخصت کرو دروازے سے باہر نکل کر۔ لیکن یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ یوں سمجھو کہ پورے دین پر عمل کرنا یہ اخلاق ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض نہیں کرتا، لوگوں سے بڑے اٹھ کر ملتا ہے، یہ اخلاق نہیں۔ وہ پڑھلے درجے کا بد اخلاق ہے جس نے رب کے حقوق کو ضائع کیا ہوا ہے، وہ کبھی خلق والا نہیں ہو سکتا، وہ بد اخلاق ہے۔ اخلاق والا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کو بھی حقوق ادا کرے، قرآن کا بھی حق ادا کرے۔ سبحان اللہ، قرآن کا حق کیا ہے؟ صرف چومنا نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور جب اس کا کوئی مسئلہ آ جائے، وہاں رک جائے، بریک لگا دے، اس پر عمل کرے۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں جنت میں لے جانے والی، ایک تو اخلاق، ایک تقوی، نیکی، پرہیزگاری۔ تقوی کیا ہے؟ شبہ والی چیز سے بھی بچنا۔ آج تمہیں مولوی فتوے دیں گے کہ بعض بینک ایسے ہیں جن میں روپیہ رکھنا اور منافع لینا جائز ہے، یہ شبہ والی بات ہے، اس سے بچنا تقوی ہے۔ جی انشورنس کرا لو، جی یہ فلاں مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، جی انشورنس کرا لو، جی اس سے بچنا تقوی ہے۔ جہاں بھی شبہ پڑ جائے اس سے بچنا تقوی ہے۔ حرام سے تو خود بچنا ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچنا تقوی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اتنی بڑی کھجور دیکھتا ہوں، اگر مجھے یہ اندیش نہ ہو کہ ممکن ہے صدقے کی ہو تو میں اٹھا کر کھا لوں۔ اس میں حضور کی عاجزی بھی ہے اور اس میں تقوی کا بھی بڑا خوبصورت سبق ہے۔ حالانکہ کوئی یقینی بات تو نہیں ہے کہ یہ صدقے کی ہے، لیکن شبہ ہے کہ صدقے کی ہوگی، کسی کے صدقے کی گری ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیا ہے کہ یہ تقوی ہے، شبہ سے بھی بچنا۔ یاد کرنے سبق، یہ عام مولوی تجھے نہیں سبق دیں گے۔ میں تو چونکہ مولویوں میں شامل ہی نہیں نا، میں تو مولویوں کا نیاز مند ہوں، لیکن بات تمہیں میں پکی بتا رہا ہوں، شبہ والی چیز سے بھی بچنا یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے پوچھا تدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ پہلے فرمایا جنت میں لے جانے والی، اب فرمایا دوزخ میں لے جانے والی، یعنی اس پر عمل کرو، اس سے بچو۔ صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا العجوفان، ان سے مراد الفم والفرج، منہ اور شرم کا، یہ دو چیزیں ہیں، ان سے آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ منہ سے ہی حرام لقمہ اندر جاتا ہے، منہ سے ہی کفر کا کلمہ کہتا ہے، منہ سے ہی غیبت کرتا ہے، منہ سے ہی جھوٹ بولتا ہے، منہ سے ہی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو دوسری کی دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے، جی منہ سے ہی باطل نظریات کا اور عقائد کا پرچار کرتا ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر نے دو چیزوں سے منع فرما دیا، خطرے والی چیزیں، ان سے بچنا، احتیاط کرنا، انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا۔ تو بولا ہی نہیں تھا نا، اس کا نام کیوں رکھتے ہو، اس کے ذمہ جرم کیوں اس کی منسوخ کرتے ہو؟ اس نے تو بات ہی نہیں کی، وہ تو چپ رہا، الگ رہا۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا
نجات پا گیا، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے نا۔ عقبہ بن عامر حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ کو آخرت کی فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی، اور نجات کے طریقے حضور سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ کیسے خدا کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے؟ عقبہ بن عامر نے عرض کی، یا رسول اللہ من نجات، نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کسی علم والے سے پوچھو نا، جس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ لمبی لمبی تقریریں کرے گا، اور جو امی ہے، توجہ فرما رہے ہو نا، جو امی ہے اس سے ایسے ایسے سوال کرنا اور پھر برچسپ جواب پانا، جواب بھی وہ جو لوح محفوظ کا لکھا ہوا ہے، جواب بھی وہ جو دنیا کا کوئی فرد نہیں دے سکتا۔ آج کسی بڑے سے بڑے علم والے سے، کسی سکالر سے پوچھو کہ نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، لمبی تقریر کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے سوچا نہیں، کوئی کتاب نہیں لائبریری سے منگوا کے مطالعہ کیا، کسی بڑے پرانے آدمی سے مشورہ نہیں کیا، پوچھا نہیں، فوراً جواب دے دیا۔ اور پھر ممنون ہے علماء کے 14 صدیاں گزر گئی، انہوں نے سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے قیمتی موتی محفوظ رکھے اور ہم تک پہنچائے۔ آگے چلتے جا رہے ہیں، قیامت تک چلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کے ممنون رہا کرو، ان کا غیبت نہ کیا کرو، تعریف کیا کرو۔ ہم جو دنیا کے سارے دھندے کرتے ہیں یہ بھی تو کر سکتے تھے۔ یہ مسجد میں مدرسے میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ چٹائیوں پر لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، بڑے بڑے عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ ذرا ہمارے مدرسے کے قریب آئے نا تو تمہیں ان تلخیوں کا پتہ چلے کہ ایک استاد ایک بچے کو مارا، تھپڑ مارا، ڈنڈا مارا، پیپ مارا، آگے گھر والے پوری فوج لے کر۔ اللہ اکبر، یہ مشکلات ہمارے درپیش ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ پوچھا نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے 3 باتیں ارشاد، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، تم اس پر عمل کر لے، ہم تیری نجات کے ضامن ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ ایسے بہت کم استعمال ہے۔ مطلب کی بات کر، ضرورت کی بات کر، محل موقع دیکھ کر بات کر، جس سے کرنی چاہیے اس سے بات کر۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے بزرگوں کی مجلسیں کی ہیں نا، جو کئی گھنٹے خاموش بیٹھے، کمرہ مریدین سے بھرا ہوا ہے، بزرگ بات نہیں کرتے۔ ہماری مجلس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ثبوت تاری ہوتا ہے۔ بھئی یک وقت کتنی زبانیں مصروف ہیں گفتگو کے، اور گفتگو بھی لاجانی قسم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ داتا علی حجویری کی استاذ ہے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے کسی مقبول بندے کی خدمت میں حاضر ہو یا کسی عالم کی خدمت میں جائے تو وہ خاموش بیٹھے، کیوں کہ وہ عالم، وہ بزرگ اس سے اچھی بات کر سکتے ہیں، لہذا اسے نہیں بولنا چاہیے۔ زبان پر کنٹرول کرے۔ ولی اللہ کی محفل میں جاؤ تو دل کو کنٹرول میں رکھو، دل میں غلط خیال آیا اس کے فیض سے ہمیشہ کے لیے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ علماء کے سامنے زبان کو کنٹرول رکھو تاکہ ان سے کوئی فائدہ پا سکو، تم ہی بولتے رہے وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے بزرگ یہ مشورہ دیتے ہیں، اور بزرگ خود خاموش رہتے ہیں، بعض دفعہ بات کرنی چاہیے، آدمی بیٹھے ہیں ان سے بات کرو۔ علامہ کشیری فرماتے ہیں کہ بزرگ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان لوگوں میں کچھ لوگ اس اہل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ ان کی باتیں بھی بڑی بلند ہیں نا، جو بلند ہے لوگ ان کی باتیں بھی بلند ہیں، اور پھر ہر ایک سے بات نہیں کرتے کہ یہ اہل نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بات میری خاص طور پر یاد کر کے جانا، بڑی بائی کی بات ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ داتا صاحب کے استاذ ہے، اور کشف المحجوب میں داتا صاحب نے جہاں ان کا ذکر کیا ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ ان سے صرف علم نہیں حاصل کیا بلکہ روحانی
متقدمین صرف عالم نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ روحانیت کے بھی پیشوا ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ بزرگ میر مجلس خاموش ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر ولی اللہ کی مجلس میں یہ بات اہم ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. ہر ولی اللہ کی مجلس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی موجود ہوتے ہیں. یہ تیری جمعے کی مجلس جنات سے کبھی خالی نہیں ہوئی. جہاں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، دین کا ذکر ہوگا، جنات حاضر ہوتے ہیں مجلس میں. اور وہ جنات میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے، پھر اس لیے بھی وہ اپنی بات کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ سمجھن بات آ گئی. املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھ، کام کی بات کر، سوچ کر بات کر، پہلے تو لو پھر بولو. یوں ہی نہ کہتے چلے جاؤ، فضول باتیں بھی ہو جائے گی. توجہ دلاؤ آپ کو. آپ جمعے کے بعد جب مصافحہ ہوتا ہے پھر آپس میں آپ ہی ملتے ہیں، پوری مسجد آوازوں سے گونج جاتی ہے. کبھی میری بھی اس میں آواز شامل ہوئی ہے؟ آپ لوگ مسجد کا بالکل احترام نہیں کرتے. پہلا سبق تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو مصافحہ جمعے کے بعد کیا جاتا ہے یہ حضور کے زمانے پاک میں نہیں تھا. صحابہ کرام حضور سے بالکل مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے. مصافحے کی حیثیت بھی پتہ چل گئی. اور پھر مسجد کا احترام ہر حال میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. مسجد میں تو جائز بات بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تالا لگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی کتاب میں نے پڑھا ہے، وہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ بات کرتے وقت یہ رکاوٹ بنے اور میں بات ہی نہ کروں. کتنا اللہ کے نبی کا فیض ہے، کتنی تعلیم ہے، کتنی تربیت ہے، کتنا جلیل القدر صحابی. سارے صحابہ اس سے نیچے، سارے صحابہ تخت و شاہ، سب صحابہ کا چیئرمین، سردار، صدر نشین، نبی کا یار، عائشہ صدیقہ کا باپ، یار غار، یار نثار، یار بدر، یار قبر. سبحان اللہ. جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جس کی بیٹی کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جس کو نبی ہر مقام پر اپنے سینے سے لگا کر رکھے، اس کو نبی کی فیض کا اتنا اثر ہے کہ زبان منہ میں پتھر رکھتے ہیں تاکہ میں فضول بات نہ کروں. پہلے سبق کیا ہے؟ املک علیک لسانک. عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھ. تیرا بائیں فرشتے والا تیری کوئی بات نہ لکھ سکے. جو اچھی بات کہے گا، ذکر کرے گا، دائیں فرشتے والا لکھے گا. ایک بات، سارے سبق مشکل ہے. ہم تو بولنے کے عادی ہیں، جو بولے گا نہیں اس کے پاس بیٹھے گا کون؟ ہم تو دوستوں کا ہلکا بسی کرنے والے ہیں. میرے دوست اس فقیر کا مشورہ بھی کبھی سن لیا کر، جتنے دوست زیادہ ہوں گے اتنے حقوق زیادہ ہوں. پورا نہیں آ سکے گا. کوئی ایسا دائرہ کھینچ جس میں پورا آ سکے. نہیں سمجھے؟ دوستوں کے جھرمت پہ بیٹھنے والا دوستی کیا ہے؟ دوستی تو ابو بکر صدیق کی ہے. دوستی تو میرے نبی کی یاروں کی ہے. جہاں میرے رسول کا پسینہ گرتا ہے، صحابہ کرام کے خون کی نلیاں بہہ جاتی ہیں. محبت ہو تو ایسی کرو. کوئی صحابی کسی محلے میں بیمار ہے اور مجلس میں نہیں آیا، سرکار نے اس کو متعلق پوچھا اور پتہ چلا بیمار ہے، سرکار صحابہ کو لے کر اس کے گھر پہنچے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا ہے. جو تجھے نہیں مل سکتا مجھے نہیں مل سکتا. پیشانی پر ہاتھ رکھ کر لا باس طہور انشاءاللہ، میرے صحابی کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، تیرے گناہ سامنے چڑھ جائے. سبحان اللہ. جس کے گھر اللہ کا رسول آ جائے اسے پھر اور کس چیز کا انتظار ہے، کس چیز کی تمنا ہے. دوسرا سبق سنو، والیسا کا بیتوں کا، زیادہ تر گھر میں رہا کر. اپنے مشاغل زندگی سے فارغ ہو کر گھر میں رہے اور ٹی وی دیکھ. اس زمانے میں ہوتا نا ٹی وی
طریقے کا ہونا چاہیے تھا. گھر میں رہے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی ڈرامہ دے. استغفر اللہ. اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہوتا تھا, صحابہ کرام کے گھروں میں کیا ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہے سب سے گھر کی مسجد ابو بکر صدیق نے بنائی مکہ مکرمہ میں, اور وہاں نوافل ادا کیا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ, خدا کا تحفہ ملا ہے. اور صاحب ذوق تھے اور صاحب زبان تھے, عربی زبان کو خوب جاننے والے, تو قرآن کو بھی خوب سمجھتے تھے, پڑھتے تھے, روتے تھے. محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی, بچے جمع ہو جاتے, ان کو دیکھتے حیران ہوتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارا چشمہ خشک ہو چکا ہے, یہ چشمہ خشک ہو چکا ہے. فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, جہاں اللہ پاک نے نبی پاک کے ازواج مطہرات کو کچھ خاص حکم عطا فرمائے, ان میں سے ایک حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم بیبیوں, میرے پاک پیغمبر کی بیبیوں, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, باہر نہ نکلو. باہر کے حالات تمہارے اچھے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آگے سنو جی, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, گھر میں رہ, کیا کر, وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, جو گناہ کیے یاد کر کے ان پر آنسو بہا. یہ ہے نجات کا راستہ. نجات کا راستہ کیا ہے؟ 3 سبب. زبان کو کنٹرول رکھ, فضول گفتگو نہ کر, گھر میں رہ, زیادہ وقت گھر میں گزار, اور اپنے گناہوں پر آنسو بہا تاکہ تیرا نام اعمال صاف ہو جائے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس جیسی تعلیم کسی پیغمبر نے نہیں دی, اور قیامت تک تو اب تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک کا احسان اور کرم ہے کہ یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں, تو میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں. ان 2 باتوں کے بعد سمجھیں ہم اور عمل کریں ہم. تیسرا, یہ ولایت کا نصاب ہے. وہ شخص ولی بن جائے گا جو اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرے گا, گناہوں سے بچے گا اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا. یہ کیا ہے؟ ولایت کا نصاب ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.